السلام علیکم دوستو، آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو بظاہر آپ کے خیر خواہ ہوں گے، جو آپ کے ویل وشر ہوں گے، جو یہ محسوس کروائیں گے کہ وہ آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور وہ آپ کو اندر ہی اندر میں نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسی لیے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ راہ پہ جانے واہ پہ جانے۔ جب آپ کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، کچھ لوگ بظاہر دکھنے میں بھلے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ انسان بڑا اچھا ہے۔ جب وہ آپ کے قریب آتا ہے، آپ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ضرور آئیں گے کہ جو آپ کو تانے ماریں گے، جو آپ کے ساتھ حسد بھی کریں گے، آپ کی انرجی کو ڈرین کریں گے، آپ کو نیچا گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان لوگوں سے پریشان نہیں ہونا، ان کو جواب نہیں دینا، ان کو جواب دے کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ خاموشی سب سے بہترین جواب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان کے اندر صرف خوبیاں ہوں۔ انسان خوبیوں اور خامیوں دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ضرور آئیں گے جو منفی لوگ ہوں گے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو جائے، ایک بندے کی ورتھ کا پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا مینٹل میپ میرے مینٹل میپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا اور میری انرجی کو یہ ڈرین کر رہا ہے، تو آپ چپ کر کے آپ سائٹ پہ ہو جائیں۔ آپ کا بہترین جواب یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام کے اوپر توجہ کریں، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی سوچ پہ کام کریں، اپنے اوپر کام کریں۔ دیکھیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روز سوتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر کے امپروو کر کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ لوگ جس سے آپ تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی سے کہیں غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوا جو عقاب ہوتا ہے، جب وہ اڑتا ہے تو ایک پرندہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو تنگ کرتا ہے۔ جب دیکھیں عقاب اڑ رہا ہوتا ہے تو کوا جو ہوتا ہے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گردن کو چونچ مارتا ہے، جس سے عقاب کو تکلیف ہوتی ہے۔ عقاب اس کو جواب نہیں دیتا، اس سے بدلہ نہیں لیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے۔ اپنے پروں کو کھولنے کے بعد وہ اونچا اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اونچا اڑتا ہے، اس سے کوے کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ جب کوے کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتا اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جب وہ نیچے گر جاتا ہے، عقاب جو ہوتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ اس تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے کام پہ فوکس کریں۔ عقاب نے خود بدلہ نہیں لیا، بلکہ کیا کیا؟ اس نے اڑنے کے اوپر فوکس کیا تو وہ اس تکلیف سے آزاد ہو گیا۔ دیکھیں، برسن رسل نے کہا تھا ایک بار کہ لوگ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے، آپ کی خامیوں کی وجہ سے وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ لوگ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے، اگر کامیاب ہو رہے ہیں، آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بالکل نیچرل سا ہے اور انسان کی دیکھیں فطرت میں ہے۔ دیکھیں، جب بھی گھر میں ایک بچہ ہو، جب نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ جو پرانا بچہ ہوتا ہے وہ نئے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ایک حسد میں آ جاتا ہے، وہ پہلے بچے کو وہ مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھیں کہاں سے آ گیا، پہلے تو میں ماں باپ کا لاڈلا تھا، پیارا تھا، اب میری جو توجہ تھی وہ میرے والدین کی وہ اس کی طرف بھی ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ میرا ہی اپنا ہی بہن بھائی ہے، تو وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ دیکھیں، جو حسد ہوتا ہے یہ نیچرل ہے، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو دل پہ نہیں لینا، آپ نے اپنے کام کو فوکس کرنا ہے۔ آپ کہا جاتا ہے کہ محنت آپ اتنی خاموشی کے ساتھ کریں کہ جو آپ کی کامیابی ہے وہ شور مچائے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم محنت کرتے کوئی نہیں ہے، ہم شور مچاتے رہتے ہیں، ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ ہر وہ بندہ جو شکر ادا کرتا ہے، جو علم کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا علم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اپنے رزق پہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا رزق بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اپنے رشتوں پہ شکر ادا کرتا ہے کہ میرے ساتھ مخلص لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں،
ان کے رشتے جو ہے اس میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر وہ بندہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، ان گلے شکووں کی وجہ سے وہ زندگی میں پریشان ہی رہتا ہے۔